अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 11। जब इसे अच्छी तरह यकीन हो गया कि माविया सो चुका है, बगैर आवाज़ निकाले वो उठकर बैठी और सोए हुए माविया पर एक नज़र डाली। बेड से उठकर रूम में मौजूद खिड़की को आहिस्ता से खोला और अपने गिर्द बड़ी सी चादर लपेटकर दबे पांव रूम से बाहर निकली और रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। किचन में पहुंचकर स्टील के बर्तन में कोयले डालकर इसमें तेल डाला और मैच बॉक्स लेकर लॉन की तरफ आ गई। मतलूबा जगह पर पहुंचकर बिल्कुल दरख्त के नीचे बर्तन रखा और मैच बॉक्स से तेली निकालकर कोयले जलाए। कोयलों से धुआं उठने लगा तो हया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा हुई। अब यहाँ खड़े रहना इसके लिए खुद के लिए भी खतरा था, इसलिए घर के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। माविया जो कि गहरी नींद में सो रहा था, अचानक रूम का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। इसकी आंख खुल गई। पुलिस की जॉब जब से ज्वाइन की थी तब से सोते में भी इसका दिमाग जागता रहता था। वो दोबारा सो जाता था अगर रूम की खिड़की खुली नहीं होती। इस चीज़ ने इसकी हिस्सात को बेदार कर दिया क्योंकि ये खिड़की हमेशा बंद रहती थी। बिस्तर पर हया की गैर मौजूदगी पर वो मज़ीद ठटका। वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑफ थी, यानी हया रूम में मौजूद नहीं थी। इसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर लैंप ऑन किया, शर्ट पहनकर एहतियात से दराज खोला और अपना लोडेड रिवॉल्वर निकाला। खिड़की की तरफ बढ़ा और एहतियात से खिड़की से बाहर झांका। सफ़ेद चादर में कोई वजूद लिपटा हुआ दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। इसने बगैर आवाज़ के खिड़की बंद की और तेज़ी से रूम से निकलने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा लॉक था। जल्दी ड्रॉर से डुप्लीकेट चाबी निकाली, रूम का दरवाज़ा खोला, तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। रात की वजह से तकरीबन सभी अपने कमरों में सो रहे थे। इसे हया की फिक्र होने लगी। तेजी से घर से बाहर निकला। लॉन में पहुंचकर दीवार की आड़ से उस मशकूक फर्द को देखने लगा। चादर में लिपटी हुई वो हया को पहचान गया तो रिवॉल्वर फौरन नीचे की, मगर वो यहाँ इस वक्त क्या कर रही थी ये समझने से कासिर था। जब उसने हया को कोयले दहकाते हुए देखा तो इसकी नज़र दरख्त के ऊपर शहद के छत्ते पर पड़ी। 2 सेकंड लगे इसे हया की कारस्तानी को समझने में और इसे ये भी समझ में आ गया कि खिड़की खुली होने का, रूम का दरवाज़ा लॉक होने का मकसद क्या था। ओ तो शेरनी अपने शोहर को शहद की मक्खियों का डिनर बनाना चाहती थी। तासुब से सर हिलाते हुए वो जल्दी से घर के अंदर वापस चला गया। हया जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, चादर उतारकर सोफे पर डाली और किचन का रुख किया। बुरी तरह किसी से टकराई, इससे पहले इसकी चीख निकलती माविया ने अपना हाथ इसके मुंह पर रख के इसको चीखने से बाज रखा। क्या कर रही हो, सब उठ जाएंगे। माविया ने इसके कान में सरगोशी की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हया इसे हैरत और सदमे से देख रही थी। उस वक्त माविया को अपने सामने खड़े देखकर इसे काफ़ी गहरा सदमा पहुंचा था। पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माविया ने उल्टा इसे मशकूक नज़रों से देखते हुए सवाल किया। उसका प्लान फेल हुआ तो अब इसे अपनी फिक्र होने लगी। अगर इस 2 टके के पुलिस वाले को पता चल जाता कि वो इसके खिलाफ क्या सोचे बैठी तो रातों रात इसकी शामत ले आता। किचन में बात लेने तो आने से रही, ज़ाहिरी बात है पानी पीने आई थी। हया ने घबराए बगैर अपना लहजा नॉर्मल रखते हुए बोला, मगर बेडरूम में तो पानी का जग मौजूद है और वो यकीनन पानी से भरा हुआ भी है। माविया ने आंखें सुकेड़ कर इसको देखते हुए कहा, हाँ जग मौजूद था, इसमें पानी भी मौजूद था, मगर गिलास मौजूद नहीं था, और अगर वहाँ पर गिलास मौजूद भी था तो मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं किचन में आ गई पानी पीने के लिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने पर? हया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर लड़ने वाले अंदाज में इससे पूछा। दरवाज़ा क्यों लॉक करके आई थी तुम रूम का? माविया अब भी इसे मशकूक अंदाज में देखते हुए इसे सवाल कर रहा था। दरवाज़ा रूम का लॉक करके मैं आई थी? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? भला मैं क्यों करूँगी दरवाज़ा बाहर से लॉक? या इसकी बात पर साफ मुकर गई। और अगर रूम का दरवाज़ा लॉक था तो तुम यहाँ कैसे आए हो? या को एक बार फिर इसे अपने सामने सही सलामत खड़े देखकर अफसोस होने लगा। मैंने जब रूम में देखा तुम वहाँ मौजूद नहीं थी तो मैं तुम्हें देखने के लिए रूम से बाहर निकला तो दरवाज़ा लॉक था। डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ तुम्हारे ख्याल से, और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वैसे तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ देखकर? माविया अपने दोनों हाथ बांधकर इसे पूछने लगा। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम जहाँ मर्जी चाहे जाओ। हया ने अब चुप रहने में आफियत जानी। माविया अब भी चुप करके हया को देख रहा था।
کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ حیا نے اس کو گھورتا دیکھ کر جلدی سے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی پینے لگی۔ اب کہ ساری رات یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، چلو روم میں۔ جب حیا نے پانی پی لیا تو معاویہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے نہیں جانا روم میں۔ حیا اس کا ہاتھ چھڑوا کر ایسے پیچھے ہوئی جیسے روم میں جانے کے نام سے ہی اسے 140 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ جانم، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے ہمارے بیڈ روم میں اس وقت کوئی بھوت موجود ہو، معاویہ نے اس کے گھبراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ بھوت سے کون ڈرتا ہے؟ بھوت کو تو میں خود اس کی نانی یاد دلا دوں، مگر شہد کی مکھیوں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے بھلا؟ دوسرا جملہ اس نے دل میں بولا۔ اب میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ تم مجھے روم میں لاک کر کے آئی ہو، اب کمرے میں نہیں جا رہی ہو، کہیں میرا مرڈر کرنے کا پلان تو نہیں تھا تمہارا؟ جلدی سے بولو۔ معاویہ نے دوبارہ مشکوک انداز اپنا کر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے قدم بڑھانے سے حیا پیچھے ہو کر کچن کی دیوار سے چپک گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی معصوم سی بیوی پر اس طرح شک کرتے ہوئے۔ بھلا میں کیوں تمہارا مرڈر کرواؤں گی؟ اور بار بار الزام لگانا بند کرو، میں نے کوئی دروازہ لاک نہیں کیا۔ حیا نے نڈر ہو کر جھوٹ بولا۔ تو یہ معصوم بیوی میرے ساتھ اوپر کیوں نہیں چل رہی ہے بیڈ روم میں؟ معاویہ نے ابھی بھی تفتیش جاری رکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا، میں گیسٹ روم میں سوں گی آج رات۔ اگر تمہیں بھی وہیں سونا ہے تو وہیں گھسو میرے ساتھ اور اپنے یہ 2 ٹکے کی تفتیش بند کرو۔ میری کھوپڑی آدھی کر دی ہے جب سے سوالات کر کر کے تم نے۔ حیا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ سیریسلی بیبی، گیسٹ روم میں ہم دونوں واقعی ساتھ سوئیں؟ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے۔ معاویہ کی آنکھیں چمکی، اس کی وجہ حیا کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ ویسے بھی مہینے میں 1 آدھ بار سونا چاہیے گیسٹ روم میں بھی، آخر وہ بھی تو گھر کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ حیا کو اپنے اوپر سے بلا ٹلتی ہوئی محسوس ہوئی تو یوں ہی بات بناتے ہوئے بول دیا، مگر معاویہ کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت سے وہ بے خبر تھی۔ ویٹ میری شیرنی، میں بھی گیسٹ روم کی چابی لے کر آتا ہوں۔ معاویہ مسکراتا ہوا اسٹڈی روم کی طرف گیا اور چابی لے کر آیا۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھولا اور حیا کو ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کے لیے کہا۔ حیا روم کے اندر داخل ہوئی تو معاویہ اس کے پیچھے روم میں آیا اور روم کا دروازہ لاک کیا۔ ہیں؟ حیا نے روم کی لائٹ جلائی تو سامنے چھوٹے سے سنگل بیڈ پر اس کی نظر پڑی۔ اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مزہ آئے گا آج سونے میں، نہیں؟ معاویہ نے پیچھے سے اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر حیا کے کان کے قریب آ کر بولا۔ مگر اس پر تو ایک ہی بندہ سو سکتا ہے، اتنے چھوٹے سے بیڈ پر۔ حیا کو اور زیادہ صدمہ ہوا۔ روم زیادہ بڑا نہیں تھا، اسی مناسبت سے سنگل بیڈ، سامنے 2 چیئر اور ایک دیوار پر چھوٹے سائز کی LED لگی ہوئی تھی۔ ہاں جانم، بندہ ایک سو سکتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی ہوں تو 2 بندے بھی آرام سے سو سکتے ہیں۔ معاویہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ یہاں آنا، پاس یہاں آ کر دیکھو کتنی سپیس ہے۔ معاویہ کے لیٹنے کے بعد اب اتنی جگہ بچی تھی کہ وہ ایک کروٹ ہی لیٹ سکتی تھی۔ حیا کو پچھتاوا ہونے لگا۔ میں یہاں پر تمہارے ساتھ بالکل نہیں لیٹنے والی، حیا نے صدمے بڑی آواز میں نفی میں سر ہلا کر کہا۔ ایز یو وش بیبی، آج رات تو میرا یہی سونے کا موڈ ہے، تم جا کر ہمارے بیڈ روم میں شوق سے سو سکتی۔ معاویہ مزید چوڑا ہو کر لیٹا۔ حیا عجیب مشکل میں پھنس گئی، اب بیڈ روم میں تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، مکھیاں یقیناً اندر ہوں گی، اور اگر وہ کمرے میں گئی تو اس کو بھون کر رکھ دیں گی۔ وہاں کھڑے کھڑے کیا سوچ رہی ہو بیبی؟ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی مہینے میں 1 آدھ بار گیسٹ روم میں بھی سونا چاہیے۔ معاویہ اس کی آنکھوں میں کشمکش دیکھ کر محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ کاش جب ساجدہ صفائی کر رہی تھی ایک نظر روم کے سائز پر بھی ڈال لیتی، اس بےہودہ شخص کو ایسی آفر تو نہ کرنی پڑتی۔ حیا نے روحنی شکل بنا کر سوچا۔ تھوڑی دیر پہلے والی معاویہ کی آنکھوں میں ناچتی شرارت کا مفہوم بھی وہ اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ نہ ہی وہ ساری رات اس طرح سردی میں کھڑے رہ سکتی تھی اور نہ ہی شہد کی مکھیوں سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس لیے مرے مرے قدم سے وہ بیڈ کے قریب آئی۔ معاویہ نے اپنی مسکراہٹ دبا کر شرٹ کے بٹن کھولے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہر رات اپنی باڈی کی نمائش کرنا ضروری ہے؟ آج شرٹ پہن کر نہیں سو سکتے؟ حیا اس کو شرٹ اتارتے دیکھ کر اور مزید تپ گئی۔ بیبی مسئلہ یہ ہے، میری عادت ہے شرٹ اتار کر سونے کی، اگر شرٹ نہیں اتاری تو میں ساری رات سو نہیں پاؤں گا، اور ظاہری بات ہے جب میں نہیں سو پاؤں گا تو تم کیسے سو پاؤ گی؟ اور جب ساری رات اس سردی میں سنگل بیڈ پر اتنے قریب قریب ہم دونوں جاگیں گے تو لازمی۔ بس بریک لگاؤ اپنی ان چھچوڑی باتوں اور ٹھڑکی جذبات پر۔ حیا نے اسے مزید گلفشانی کرنے سے روکا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اف، یہ بلینکٹ کتنا چھوٹا ہے، تھوڑا مجھے بھی دو، اتنی دیر سے ٹھنڈ میں کھڑی ہوئی ہوں۔
حیا نے بے بسی اور غصے سے بلینکٹ کھینچا۔ جانم تمہارے ساتھ بہت مسئلے ہو رہے ہیں، اوپر روم میں جا کر اپنا کمفرٹر لے کر آؤ، نہیں تو شرافت سے تھوڑا قریب آ کر لیٹو، یہ بلینکٹ مجھے بھی اوڑھنا ہے، فولاد کا نہیں بنا ہوا ہوں میں۔ ماویہ نے بلینکٹ خود پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ناچار ہی حیا کو اس کے قریب ہو کر لیٹنا پڑا۔ سنگل بیڈ پر ماویہ کے اتنی قریب، اوپر سے اس بے شرم نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اسے اپنی سوچ پر پچھتاوا ہونے لگا، بلا وجہ میں ہی اس نے بدلہ لینے کا سوچا۔ ماویہ نے کروٹ لے کر اپنا رخ حیا کی طرف کیا۔ حیا نے ایک تپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور کروٹ لے کر اپنا رخ دوسری طرف کیا۔ اب ماویہ کی طرف حیا کی پشت تھی۔ ماویہ نے اپنے پاؤں حیا کے ٹھنڈے پاؤں پر رکھے تو حیا کو پاؤں پر گرمائش کا احساس برا نہیں لگا۔ وہ چپ کر کے ویسے ہی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی رہی۔ حیا نے اپنے پورے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ جہاں ماویہ کے منہ سے سی نکلی وہیں حیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے تم؟ حیا نے غصے میں ماویہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوشش، ماویہ ویسے ہی لیٹا ہوا معصوم شکل بنا کر بولا۔ تمہیں ذرا بھی شرم ہے کہ نہیں؟ حیا نے گھبرا کر کہا۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ نہیں؟ ماویہ نے بھی اسی کے سٹائل میں جواب دیا۔ نہیں، میں یہاں بالکل بھی نہیں سونے والی تمہارے اتنے قریب، تم میری سوچ سے بھی زیادہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہو۔ حیا نے بیڈ سے اٹھ کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جانم گیسٹ روم میں بھی تمہارا ہی سونے کا پروگرام تھا، تم نے ہی مجھے آفر کی تھی اپنے ساتھ سونے کی۔ ماویہ نے مسکراہٹ چھپا کر اسے یاد دلایا۔ اب میں اس وقت کو کوسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، حیا نے رونی شکل بنا کر کہا۔ اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں دیکھ کر ماویہ نے اس کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ اوکے واپس آ جاؤ، میں اپنے دھڑکے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہوں، جو کہ مشکل ہے۔ وہ حیا کو دیکھ کر دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ باہر میں جاؤ تم، میں یہیں بیٹھے بیٹھے سوں گی آج۔ حیا کو مزید اپنے اوپر رونا آیا۔ ماویہ اٹھ کر حیا کی چیئر کے پاس آیا اور اس کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ چھوڑو مجھے جنگلی وحشی انسان، نیچے اتارو۔ ماویہ نے اس کی بغیر سنے اسے بیڈ پر لٹایا۔ چلو آرام سے سو جاؤ، تمہارا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ اسے اچھی طرح بلینکٹ اڑا کر خود بھی دوسری سائڈ پر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ حیا تھوڑی دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، مگر جگہ کم ہونے کی وجہ سے ماویہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھا لیٹا ہوا تھا جب حیا نے نیند میں اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماویہ نے سوئی ہوئی حیا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ابھی وہ اس کا ہاتھ ہٹانے والا تھا جب حیا نے اپنا پاؤں بھی اس کے اوپر رکھ دیا۔ اس کا ارادہ گیسٹ روم میں حیا کو لا کر تنگ کرنے کا تھا، مگر اس وقت حیا اسے تنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ حیا اٹھو، چلو اپنے روم میں چلتے ہیں۔ ماویہ اس کا بازو ہلا کر دھیمی آواز میں بولا۔ سونے دو مجھے پلیز۔ نیند میں ڈوبی ہوئی حیا کی آواز آئی۔ حیا نے مزید ماویہ کے قریب آ کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ اس کی اس حرکت پر ماویہ نے لمبا سانس خارج کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اندازہ تھا نیند اب اسے مشکل سے ہی آنی ہے۔ جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو روم میں پایا۔ سب سے پہلے نظر اس کی کھڑکی کی طرف پڑی جو کہ بند تھی۔ چاروں طرف اپنے کمرے میں نظر دوڑا کر دیکھا، سکون کا سانس لیا۔ اتنی دیر میں روم کا دروازہ کھلا اور ماویہ ٹریک سوٹ میں اندر داخل ہوا۔ میں روم میں کیسے آئی؟ حیا نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ جرأت تو صرف تمہارے 2 ٹکے کا پولیس والا ہی کر سکتا ہے جانم، ورنہ رات میں سوتے ہوئے تم نے جتنی مجھے لاتیں ماری ہیں، ارادہ میرا تمہیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینکنے کا تھا، مگر تم اپنے معاملے میں میری برداشت بھی دیکھ لو اور میری تم سے محبت بھی۔ ماویہ حیا کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ حیا کے دائیں بائیں بیڈ پر ٹکا کر اس پر جھکتے ہوئے کہنے لگا، تو حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹایا۔ یہ ونڈو تم نے بند کی؟ حیا نے ماویہ کو دیکھ کر پوچھا۔ کل رات کو ہی بند کر دی تھی، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنے شوہر کو شہد کی مکھیوں کا ڈنر بنانے کے لیے۔ ماویہ نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتا کر تم مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہے ہو تو وہ میں بالکل نہیں ہوں۔ یعنی اس کو رات کو ہی میری کارستانی کا پتہ چل گیا تھا۔ سنگل بیڈ پر سلا کر اس نے مجھ سے میرے کارنامے کا بدلہ لیا۔ حیا نے دل میں سوچا۔ شرمندہ نہیں کر رہا بیبی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں نیکسٹ پلان کوئی ڈھنگ کا بنانا۔ دل جلانے والی اسمائل پاس کر کے وارڈروب سے اپنا یونیفارم نکال کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ موم، کل ارسل کا کزن اس کی فیملی شام میں ہمارے گھر آ رہے ہیں چائے پر، ذرا اچھا ارینجمنٹ کر لیجیے گا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب خاموش ناشتہ کر رہے تھے تو ماویہ نے نائمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کس سلسلے میں آ رہے ہیں؟ خیریت؟ ہزر نے چائے پیتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ موہت کی بہنیں اس کی شادی کے لیے اچھی لڑکی اور اچھا خاندان دیکھ رہے ہیں۔ ارسل نے مجھ سے سرسری سا ذکر کیا تو میں نے ارسل سے کہہ موہت اور اس کی فیملی کو کل شام یہاں انوائٹ کر لیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے موہت کے بارے میں بتایا۔ بات کے اختتام پر سب کی طرف دیکھا تو سب ناشتہ چھوڑ کر ماویہ کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، سوائے صنم کے
जो कि मुसलसल अपनी प्लेट में झुकी हुई थी। इन सब बातों का मतलब क्या है तुम्हारा, जबकि मैं आज बिलाल को फोन करके मंगनी की डेट फिक्स करने वाला हूँ। हिजर ने तेवरी पर बल चढ़ाते हुए कहा, हाँ आप इन्हें फोन करें मगर रिश्ते के लिए मना कर दें, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। सनम नाश्ता कर लिया है तो आओ तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूं, माविया ने चेयर से उठते हुए कहा। इसके कहने पर फौरन सनम उठ गई, बगैर किसी को देखे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। इसके पीछे माविया भी निकल गया और वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इस उल्लू के पट्टे की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जैन और बिलाल के सामने। बाप का जरा एहसास नहीं है, इस उम्र में मुझे जलील करवा रहा है। हिजर नईमा की तरफ देखता हुआ गरजा और अपना कोट कुर्सी के पीछे से उठाकर खुद भी ऑफिस के लिए निकल गया। या ने एक नज़र नईमा के परेशान चेहरे पर डाली मगर वो भी कुछ बोल ना सकी। सनम यूनिवर्सिटी पहुंची तो क्लास लेने का इसका दिल नहीं चाहा। लाइब्रेरी में जाकर किताब खोलकर बैठ गई और गायब दिमागी से इसे देखने लगी। लाइब्रेरियन के टोकने पर वो होश में आई। इसका मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा था। माजरत तलब नज़रों से लाइब्रेरियन को देखती हुई वो अपना मोबाइल और बैग लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकली। मोबाइल पर हादी की कॉल आ रही थी। सनम ने कॉल रिसीव की। कैसी हो? कॉल रिसीव करने के बाद हादी ने सनम से पूछा। हादी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सनम का दिल बढ़ा हुआ था। हादी की आवाज़ सुनकर वो रोने लगी। क्या हुआ? ऐसा क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ हो तुम इस वक्त? सनम को रोता हुआ देखकर हादी ने एक साथ ढेर सारे सवाल कर डाले। हादी, अब सब कैसे ठीक होगा? सब बहुत गलत हो रहा है। सनम को और भी रोना आया। सनम, जो भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो बताओ, कहाँ हो तुम इस वक्त? हादी ने संजीदगी से दोबारा अपना सवाल दोहराया। यूनिवर्सिटी में हूँ इस वक्त। और क्या हुआ है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती, सनम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। तुम्हें क्या हुआ है ये मैं फोन पर पूछ भी नहीं रहा। 10 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुँच रहा हूँ। तुम्हारी फिर बात करते हैं, हादी ने कहते हुए फोन रखना चाहा तो सनम फौरन बोली, हादी प्लीज आप यूनिवर्सिटी मत आइएगा। कल भाई ने मेरा मोबाइल चेक किया था और ये भी कहा था कि आज से वही यूनिवर्सिटी मुझे लेकर जाएंगे और वापस लेकर आएंगे। आज यहाँ पर इन्हीं के साथ आई हूँ, वो अभी आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। सनम ने परेशान होकर हादी को सारी बात बताई। ओ तो इतनी सी बात पर तुम रो रही हो? मैं समझा पता नहीं क्या हो गया है, हादी ने सुकून का सांस खारिज करते हुए कहा। बात ये नहीं है हादी, मेरे रोने की वजह यह है कि आज सुबह भाई ने मॉम और डैड को बताया है कि अरसल भाई के कज़न अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आ रहे हैं मेरे रिश्ते के सिलसिले में। हादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सनम को बताते हुए एक दफ़ा फिर रोना आने लगा। सनम, एक तो तुम रोना बंद करो पहले और मेरी बात गौर से सुनो। ऐसा कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा भाई, परेशान मत हो, हादी ने इसको तसल्ली देते हुए कहा। आपको नहीं पता भाई बहुत ज़िद्दी हैं, वो हर हाल में अपनी मनवा कर रहते हैं। आज डैड भी चुप हो गए थे इनकी बात पर। सनम ने परेशान होकर हादी को बताया। जिद्दी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर बार इसकी जिद चलेगी। चलो तुम्हारे भाई को भी मज़ा चखाने का वक्त आ गया है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे भाई से बात करने, हादी ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने अपनी प्रॉब्लम इसलिए शेयर नहीं की थी कि आप मेरी जान को मजीद हल्कान कर दें। प्लीज़ हादी, इस वक्त यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, भाई बहुत गुस्सा होंगे। सनम ने इसके आने का इरादा सुना तो वो डर गई। तुम्हारी जान को हल्कान करने नहीं आ रहा, तुम्हें रिलैक्स करने आ रहा हूँ। हल्कान तो अब किसी और की जान होगी। हादी ने कॉल काट कर ऑफिस से निकलते हुए सनम की यूनिवर्सिटी की तरफ जाने का इरादा किया। सनम बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, माविया ने मोबाइल पर सनम को कहा। वो बाहर गाड़ी में बैठकर सनम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इसे वापस भी जाना था। यूनिवर्सिटी के गेट पर से सनम आती हुई दिखाई दी। इतने में सामने से हादी की गाड़ी सनम के पास आकर रुकी। सनम, जो कि माविया को देख चुकी थी और कार की तरफ बढ़ ही रही थी, अचानक से अपने पास रुकी कार को देखकर चौंकी। देख तो हादी की कार को माविया ने भी लिया था। न सिर्फ देखा था बल्कि वो लब भींचकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सनम, यहाँ आओ, कार से निकलकर हादी ने सनम को मुखातिब किया। वो हादी को आंखें फाड़ कर देखने लगी। सनम, गाड़ी में बैठो। इतने में माविया भी करीब पहुंचा और तेज आवाज में सनम को मुखातिब करके बोला, तुमने सुना नहीं सनम मैं क्या कह रहा हूँ? हादी ने एक नज़र माविया को देखकर संजीदगी से सनम को कहा और सनम कभी हादी को तो कभी माविया को देखती। वो अजीब कश्मकश में फंस गई। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? चलकर गाड़ी में बैठो, माविया ने तेज लहजे में कहने के साथ आगे बढ़कर सनम का बाजू पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वैसे ही हादी आगे आया और उसने माविया का हाथ पकड़ा जिसमें सनम का हाथ था। माविया ने गजबनाक नजरों से हादी की जुर्रत देखी।
सनम का बाजू छोड़कर इसने एक झटके से हादी का गिरेबान पकड़ा। आज तू गया, माविया ने हादी का गिरेबान पकड़ते हुए कहा। भाई नहीं, प्लीज इनको कुछ मत कहिएगा, मैं गाड़ी में बैठती हूँ जाकर। सनम ने एकदम तड़प कर माविया के दोनों हाथ पकड़े जिनमें हादी का गिरेबान था। माविया के हाथ की गिरफ्त इसके गिरेबान पर ढीली हुई और इसने गिरेबान मोड़कर अपनी बहन को देखा जिसकी आंखों में आंसुओं के साथ इल्तिजा भी थी। चौंका वो हादी की जुर्रत पर भी था। अब सनम की हरकत देखकर इसे मजीद हैरत हुई। इसकी बहन अपने भाई के सामने किसी दूसरे लड़के के लिए रो रही थी। इससे माविया की आंखें सुर्ख हुईं। हादी ने अपना गिरेबान पर से माविया के हाथ हटाया और शर्ट को सही किया। यहाँ लोगों के सामने अपनी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। मुझे तुम्हारी रत्ती भर परवाह नहीं है, मगर अपनी इज्जत की परवाह है। हादी ने माविया से कहते हुए आखिरी जुमला सनम को देखकर अदा किया, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई देखकर लोग इनकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। तुम अपनी औकात से बढ़ रहे हो हादी, ये तुम्हारी इज्जत नहीं मेरी इज्जत है, और अगर आगे से तुम इसके आस पास भी नजर आए तो मैं वाकई तुम्हें जान से मार दूंगा। माविया ने उंगली दिखाकर इसे वार्न करते हुए कहा। वो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा देखकर सनम का बाजू थामकर वहां से जाने लगा। एक मिनट एएसपी माविया मुराद, अपनी नॉलेज में आज तुम यहाँ से इजाफा करते हुए जाओ ताकि तुम्हें आइंदा मुंह की नहीं खानी पड़े। मैं सनम को आज इसलिए तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ ताकि इस वक्त मजीद तमाशा न बने, वरना मैं हक रखता हूँ इसको इसी वक्त अपने साथ ले जाने का। ये सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत नहीं मेरी भी इज्जत है। जिस तरह बहन एक मर्द की इज्जत होती है, इसी तरह बीवी भी एक मर्द की इज्जत होती है। हादी माविया की आंखों में आंखें डालकर बावर करवाने वाले अंदाज में गोया हुआ। इस वक्त माविया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सामने खड़ी बिल्डिंग पूरी इसके ऊपर आकर गिर गई हो। इसने बहुत बेयकीनी से सनम की तरफ देखा जो कि हैरानगी से पूरी आंखें खोले हादी को देख रही थी। जैसे ही इसने माविया की नजरें अपने ऊपर महसूस की तो अब सनम अपनी आंखें झुकाकर नीचे देखने लगी। क्या बकवास है ये, माविया ने गुस्से और जब से लाल होती हुई आंखों के साथ हादी को देखा। ये देख लो, पुलिस वालों का तो वैसे भी सबूत के बिना किसी बात पर यकीन करना मुश्किल होता है। हादी ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर माविया के सामने बढ़ाते हुए कहा। माविया ने बेयकीनी से निकाह की सारी वीडियो देखी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो नकली नहीं रियल वीडियो थी। अब इसे समझ में आ रहा था हादी इतने इस्तेहकाक से सनम को क्यों बुला रहा था। और फिर सनम का मिन्नत बड़ा लहजा, इसे लगा इसके दिमाग की रग फट जाएगी। इसकी बहन छुपकर इतना बड़ा कदम उठा चुकी है। ये सोचकर माविया का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और इससे पहले वो सनम के मुंह पर पड़ता हादी ने इसका हाथ थाम लिया। जहां खौफ से सनम की आंखें बंद हुईं और इसका वजूद कांपने लगा, वहीं माविया ने कहर बरसाती नजरों से हादी को देखा। ये बीवी है मेरी, इसका शौहर होने के नाते मैं तुम्हें ये इख्तियार नहीं देता कि तुम इस पर हाथ उठाओ या इसको डराओ और धमकाओ। इसे तुम अभी ले जा सकते हो, मगर अमानत के तौर पर। मैं बहुत जल्द अब इसे लेने आऊँगा। हादी ने माविया का हाथ नीचे करते हुए कहा और एक नज़र सनम पर डालकर अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। हादी के जाने के बाद माविया ने दोबारा सनम को बेयकीनी से देखा। सनम एक बार फिर नजरें झुका गई। माविया जाकर गाड़ी में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। सनम भी फौरन इसके पीछे आ गई और कार में बैठ गई। दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। घर के पास गाड़ी रुकी तो सनम ने माविया को मुखातिब करने की कोशिश की। नहीं सनम, तुम इस वक्त मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। माविया ने हाथ उठाकर से टोक दिया और कार का लॉक खोला। सनम आंसू साफ करते हुए कार से उतर गई और घर के अंदर चली गई। माविया दोबारा कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। शाम के वक्त हिजर ऑफिस से घर आया तो साजिदा ने बताया इसके दोस्त सिटिंग एरिया में इसका इंतजार कर रहे हैं। हिजर वहां पहुंचा तो सामने अवैध शहराजी अपने बेटे साहर के साथ इसका मुंतजिर था। हिजर से इसकी कोई खास दोस्ती नहीं थी, सरसरी सी जान पहचान थी। क्या हाल है हिजर साहब आपके? अवैध शहराजी ने हिजर को देखकर इसकी हैरियत दरियाफ्त की। जी मैं ठीक हूँ, आप तशरीफ रखें प्लीज। हिजर ने मुसाफा करते हुए सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया। हिजर को समझ में नहीं आया इसकी आमद का मकसद क्या है। वो अभी बात का आगाज कर ही रहा था, अचानक हया रूम में अपने मगन अंदाज में दाखिल हुई। वो तीनों ही इसकी तरफ मतवजा हुए। हया सामने बैठते हुए शहराजी को देखकर एकदम ठिठकी और मुस्कुरा कर सलाम किया, जिसका अवैध शहराजी ने जवाब दिया। हया की नज़र बराबर में बैठे हुए साहर पर पड़ी तो इसके लब सुकड़ गए। जाइए बेटा, साजिदा से चाय का कहकर आइए। हिजर को इस वक्त हया का इन लोगों के सामने आना मुनासिब नहीं लगा। जब भी इसने मुनासिब अल्फाज में हया को वापस भेजा। ये बच्ची गालबन आपकी बेटी है, अवैध शहराजी ने हिजर से दरियाफ्त किया।
جی نہیں، یہ میری بہو ہے اور ان کی تعریف؟ ہزر نے سامنے بیٹھے ہوئے ساحر کے بارے میں جاننا چاہا۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے ساحر شہرازی۔ اویس شہرازی نے ساحر کا تعارف کروایا۔ آپ سے بزنس پارٹیز میں ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی مگر سرسری سی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے گھر آ کر آپ سے مل لیا جائے۔ اویس شہرازی نے ہزر سے کہا۔ یہ تو بہت اچھا سوچا آپ نے۔ ابھی ہزر بات کر ہی رہا ہے، حیا ٹرالی میں چائے رکھ کر دوبارہ آئی، جسے ہزر دیکھ کر جز بز کا شکار ہوا۔ حیا بیٹا، ساجدہ سرو کر دے گی چائے، آپ اس کو بلا لائیں۔ ہزر نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل وہ رات کے ڈنر کی تیاری میں مصروف ہے، اٹس اوکے، چائے میں سرو کر دیتی ہوں۔ حیا نے ہزر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، جس پر ہزر نے سر ہلایا۔ اور بیٹا کیا کرتی ہیں آپ؟ اویس شہرازی نے حیا کو مخاطب کیا۔ انکل آج کل تو فری ہوں مگر اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ حیا نے مسکرا کر چائے کا کپ اویس شہرازی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہزر کو چائے سرو کی اور پھر ساحر کی طرف چائے کا کپ لے کر بڑھی۔ ساحر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا ہسبینڈ ASP ماویہ ہے۔ حیا نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ اس سے پہلے ساحر چائے کا کپ تھامتا، حیا طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ چائے کا کپ ساحر کو پکڑانے سے پہلے چھوڑ دیا، جو سیدھا ساحر کے اوپر گرا۔ او سو سوری، حیا نے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ساحر پر گرم چائے گرنے سے وہ بری طرح بلبلا اٹھا اور غصے میں حیا کو دیکھنے لگا۔ ریئلی سوری، زیادہ جلا تو نہیں؟ حیا نے معصومیت سے ساحر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، آپ نے کون سا جان بوجھ کر کیا ہے؟ اس کے دوبارہ سوری کرنے پر اویس شہرازی بولا اور ہزر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ارے یہ تو آپ کے سارے کپڑے خراب ہو گئے، آئیے میں آپ کو واش روم دکھا دیتی ہوں۔ حیا نے شرمندہ ہوتے ہوئے سب کو دیکھا، پھر ساحر کو کہا۔ نو تھینکس، ساحر نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں ساحر، جاؤ ورنہ حیا بیٹی مزید سوری کہے گی، اویس شہرازی نے مسکرا کر کہا۔ ساحر اٹھ کر حیا کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ دونوں سیٹنگ ایریا سے باہر آئے تو حیا نے مڑ کر ساحر کی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کو سیریس انداز میں دیکھنے لگی۔ ساحر نے نظروں میں ہی حیا سے اس کے یوں بلانے کا مطلب جاننا چاہا۔ اس دن کچھ تھا جو رہ گیا تھا۔ حیا نے سنجیدگی سے ساحر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ساحر نے تجسس سے پوچھا۔ یہ۔ حیا نے زوردار تھپڑ ساحر کے منہ پر مارا۔ ایڈیٹ، حیا کہتے ہوئے واپس روم میں آ گئی اور ہزر کے برابر میں جا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں ساحر لب بھینچ کر واپس روم میں آیا۔ یہ گال کیوں سرخ ہو رہا ہے تمہارا؟ اویس شہرازی نے ساحر کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ویسے ہی، ساحر سے کچھ بات نہیں بنی تو اس نے حیا کی طرف دیکھا جو اب بھی اسی کو دیکھ کر اسمائل دیتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ چلیں جی ہزر صاحب، یہ تو ہو گیا تعارف اور اس کے بعد کاروبار کی باتیں۔ اب آتے ہیں اصلی مدعے پر جس کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس اپنے بیٹے ساحر کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اویس شہرازی نے اپنے آنے کا مقصد ہزر کو بتایا۔ ابھی ہزر کچھ بول نہیں پایا تھا کہ ماویہ روم میں آیا۔ سامنے صوفے پر اویس شہرازی اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر اس کی پریشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ ماویہ، ان سے ملو، یہ ہیں اویس شہرازی اور یہ ان کے صاحبزادے۔ ماویہ کی آمد پر ہزر نے تعارف کروایا۔ ماویہ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر حیا پر نظر ڈالی۔ جاؤ یہاں سے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے حیا کو کہا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہاں آنے کا مقصد؟ ماویہ نے ویسے ہی کھڑے ہو کر اویس شہرازی سے پوچھا۔ میں یہاں پر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اویس شہرازی نے اس کی پیشانی پر سجے ہوئے بل دیکھ کر کہا۔ اے چائے کا کپ نیچے رکھ۔ اویس شہرازی کے بولنے پر ماویہ ساحر کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا ہوا زور سے چیخا۔ ساحر جو چائے پینے کے لیے منہ کی طرف کپ لے کر جا رہا تھا واپس میز پر رکھ دیا۔ اویس شہرازی نے گھور کر اس مغرور ASP کو دیکھا۔ ماویہ، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہزر نے شرمندگی سے ماویہ کو دیکھ کر ٹوکا۔ ڈیڈ ایک منٹ، میں بات کر رہا ہوں۔ ماویہ نے گردن موڑ کر ہزر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بہت بڑی بات اپنے منہ سے نکال دی تم نے میری بہن کے لیے۔ میرے گھر کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر اس لیے زبان کا استعمال کر رہا ہوں، ہاتھوں کا نہیں۔ فوراً نکلو یہاں سے اور اپنے اس لنگور کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ ماویہ نے اویس شہرازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے لیے لنگور کا لفظ سن کر ساحر بری طرح تلملا گیا۔ وہی شرمندگی اور حجالت سے اویس شہرازی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ تم نے سیدھی سیدھی دشمنی کا آغاز کر دیا ASP ماویہ مراد، اویس شہرازی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں شہرازی صاحب، اس کا وہ مطلب نہیں تھا۔ ہزر نے معاملے کی سنگینی کے پیش نظر بات کو سنبھالنا چاہا۔ ڈیڈ، وہ بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہے، سنت نہیں تم نے؟ نکلو میرے گھر سے اسی وقت۔ ماویہ نے دوبارہ سنجیدگی سے اویس شہرازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی، اویس شہرازی نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے ساحر بھی نکل گیا۔ یہ کیا حرکت ہے ماویہ، اس انداز میں بات کرتے ہیں گھر آئے ہوئے مہمان سے؟ ہزر نے اویس شہرازی کے نکلتے ہی ماویہ کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ ڈیڈ، وہ جس انداز میں زیادہ اچھے طریقے سے میری بات سمجھ سکتا تھا، میں نے اسے اسی انداز میں بات کی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ماویہ اپنے روم سے جانے لگا۔ تم جانتے ہو نا اس کے تعلقات، اس کا اثر و سلوک، کیا کیا کر سکتا ہے وہ؟ ہزر نے اس کو سنگینی کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ میں ہینڈل کر لوں گا ڈیڈ، آپ فکر نہیں کریں، ماویہ نے سنجیدگی سے ہزر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دھمکی دے کر گیا ہے وہ ہمارے گھر میں ہمیں، کل کو تمہیں کچھ ہو جاتا ہے، ہمارا کیا ہوگا سوچا تم نے؟ سیدھا سیدھا تم نے اس آدمی سے دشمنی مول لی ہے اور تم کہتے ہو فکر نہ کریں، ہزر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور روم سے جانے لگا۔ ڈیڈ، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ ایسے ہی دھمکیاں دیتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ٹینشن نہیں لیں، میں دیکھ لوں گا، اور آپ ہادی کی فیملی کو بول کر منگنی کی جگہ شادی کی ڈیٹ رکھ دیں اسی مہینے۔ ماویہ یہ کہہ کر رکا نہیں، اپنے روم میں چلا گیا۔ ہزر حیران ہو کر اسے جاتا ہوا دیکھے گیا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ آج اویس شہرازی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر آنا اس لحاظ سے اچھا ہی ہے کہ صنم کی شادی جلدی کر دی جائے۔ صنم کب سے کال کر رہی تھی، مگر دوسری طرف سے مسلسل بیل جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد ہادی نے کال ریسیو کی۔ کیا ہادی، کب سے کال کر رہی ہوں آپ کو، آپ ریسیو ہی نہیں کر رہے؟ ہادی کے کال ریسیو کرتے ہی صنم نے شکوہ کیا۔ سوری مسز، دوست آیا ہوا تھا اس لیے بزی تھا، ابھی فری ہوا ہوں، ہادی نے اسے فریش موڈ میں جواب دیا۔ آج تو مجھے آپ سے لڑنا چاہیے، آپ نے آج میری جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، صنم نے ناراضگی سے کہا۔ کیوں یار، ایسا کیا غضب کر دیا میں نے، مجھے بھی تو کچھ پتا چلے، ہادی نے صنم سے پوچھا۔ یعنی آج دوپہر میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ آپ کی نظر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے بھائی کے سامنے نکاح والی بات بتائی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ صنم نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں کیا، گھر جا کر اس نے پھر کچھ کہا تمہیں؟ ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ کیا کہیں گے، اب تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، کتنا گلٹ فیل ہو رہا تھا مجھے اس وقت، آپ کو بھائی کو اس طرح نہیں بتانا چاہیے تھا ہادی، صنم نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تمہیں مجھ سے نکاح کر کے گلٹ فیل ہو رہا ہے، ہادی نے بھی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ اب آپ الٹی بات کر رہی ہیں، بات نکاح کی نہیں، بات چھپ کر نکاح کی ہے، اور اگر ایسا کر بھی لیا تھا تو میرے بھائی کو یہ بتانا ضروری تھا کیا؟ صنم کو ابھی بھی ماویہ کا رویہ نہیں بھولا تھا، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا جس پر رہ رہ کر صنم کو افسوس ہو رہا تھا۔ اسی کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے میں نے صنم، اگر وہ بیچ میں روڑے نہ اٹکاتا تو اس طرح نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب کم سے کم وہ تمہارے لیے کسی دوسرے کا تو نہیں سوچے گا نا؟ ویسے آج خوش تو بہت خوب ہوا ہوگا تمہارا بھائی، سنجیدگی سے بات کرتے آخری جملے میں ہادی نے مذاق کا رنگ دیا۔ بہت بری بات ہے ہادی، بھائی کتنے غصے میں ہیں آج، مجھے ان کی وجہ سے ذرا اچھا فیل نہیں ہو رہا، اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے، صنم نے دوبارہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کون سا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں سوچ کر برا فیل کرو، تم اپنے اور میرے بارے میں سوچ کر اچھا فیل کرو۔ ایک گڈ نیوز تمہارے لیے یہ ہے مسز کہ تھوڑی دیر پہلے تمہارے ڈیڈ کا فون آیا تھا بابا کے پاس، انہوں نے اب ہماری منگنی کی جگہ ڈائریکٹ شادی کا کہا ہے، وہ بھی اسی منتھ کے آخری ویک میں، اور اس بات کو میرے بابا نے ایگری بھی کر لیا ہے۔ ہادی نے تھوڑی دیر پہلے فضا کی بتائی ہوئی خوشخبری کو صنم سے شیئر کیا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ صنم نے بے یقینی سے پوچھا۔ 100% میری جان، اب جلدی سے میرے گھر آنے کی تیاری پکڑو، ہادی نے شرارت سے کہا، جس پر صنم شرما کر مسکرا دی۔ کیا ضرورت تھی اس گھٹیا انسان کے سامنے آ کر بیٹھنے کی؟ ماویہ نے بیڈ روم میں آ کر موبائل میں مصروف حیا سے پوچھا۔ اسے اس کی اوقات بتانی تھی، حیا نے اپنا موبائل ایک طرف رکھ کر ماویہ کو جواب دیا۔ اور یقیناً تم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، اتنے دنوں میں وہ اپنی شیرنی کی عادتوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، کیوں تم نے اتنا ہلکا لیا ہوا ہے مجھے؟ حیا نے چیلنجنگ انداز اپناتے ہوئے ماویہ کے سامنے آ کر کہا۔ تمہیں ہلکا تو میں نے پہلے دن سے ہی نہیں لیا تھا، ویسے میں اس کی اوقات اسے اسی دن بتا دی تھی، ایسے گھٹیا لوگوں کے سامنے آئندہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری عزت ہو اور مجھے اپنی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں، ماویہ نے حیا کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ سب چھوڑو، یہ لوگ صنم کا رشتہ لے کر آئے تھے ماویہ، حیا نے اس کی بات کو اگنور کر کے اویس شرازی کے آنے کا مقصد بتایا۔ ہاں معلوم ہے مجھے، ڈیڈ سے کہہ دیا ہے ہادی کے گھر والوں سے بات کر لیں، اب منگنی کی جگہ ڈائریکٹ شادی ہوگی صنم کی، ماویہ ریلیکس انداز میں چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کرتا ہوا بولا، جیسے وہ آج بہت تھک گیا ہو۔
حیا چپ کر کے اس کو دیکھتی رہی۔ معاویہ نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ تو ساحر کے رشتے کی وجہ سے تم نے ہادی کے لیے رضامندی دی؟ حیا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ ساحر یا اس کے باپ کو تو میں کسی خاطر میں نہیں لایا۔ معاویہ نے دوبارہ کرسی پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا وجہ تھی جو تم اس رشتے کے لیے راضی ہوئے؟ حیا کو تجسس ہوا۔ یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا حیا، کیا کافی مل سکتی ہے؟ معاویہ نے ویسے ہی آنکھیں بند کر کے حیا سے کہا۔ حیا معاویہ کو دیکھ کر روم سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ کافی لے کر آئی تو معاویہ چینج کر کے بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ تمہاری کافی۔ حیا ساری ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر پلٹنے لگی، تبھی معاویہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس جانے سے روکا۔ اتنی عنایت کر دی ہے تو یہیں بیٹھو تھوڑی دیر میرے پاس۔ آج وہ سنجیدہ اور تھکا تھکا لگا تو حیا اس کے کہنے پر کافی بنا کر لے آئی، مگر اب اس کی آنکھوں کی طلب دیکھ کر وہ اس پر مزید کوئی عنایت نہیں کر سکتی تھی۔ بس ہو گئے فری؟ بندے کو تو تم سے کوئی سیریس بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ مرو تم، حیا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جب تک تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ دیکھ لوں تب تک میرا مرنے کا ارادہ نہیں۔ معاویہ نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہا تھا، تو حیا اس کی بات سن کر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دن یوں ہی آگے گزرے تو وہ دن بھی آ گیا جب اگلے دن صنم کی مہندی تھی۔ اسی وجہ سے حیا کا ذہن اور حور کی طرف رکنا بھی نہیں ہوا۔ بس 2 دفعہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ملنے گئی تھی، کیونکہ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، جس میں حیا نے نعیمہ کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا۔ معاویہ ان دنوں گھر میں کم ہی نظر آ رہا تھا۔ اویس شرازی کے متعلق جو شواہد اور ثبوت اس نے جمع کرائے تھے، اوپر سے آرڈر نہیں تھا کہ اویس شرازی کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا جائے، اس لیے پولیس اسٹیشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہزر کے آفس کا بھی چکر لگا لیتا۔ اس وجہ سے اس کا گھر میں تقریباً ان دنوں رات کو ہی آنا ہوتا۔ ابھی بھی وہ رات کے وقت ہی گھر پہنچا تھا تو حیا موبائل پر محو گفتگو تھی۔ اوکے ماما، کل ملتے ہیں۔ حیا نے بات کر کے اپنا موبائل ایک طرف رکھا۔ معاویہ نے شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھی اور بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اپنی اپنی جگہ مصروفیت کے باعث ان دونوں کے درمیان بھی گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ بہن کی شادی میں شرکت کرنی ہے یا ان دنوں بھی اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے کا ارادہ ہے؟ حیا نے اس کو آنکھیں بند کر کے لیٹا دیکھا تو تراخ کر کہا، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے میرے شرکت کرنے یا نہ کرنے سے؟ معاویہ نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی حیا کو ایک نظر آنکھیں کھول کر دیکھتا ہوا بولا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آنٹی انکل کو، تمہاری بہن کو تو پڑتا ہے۔ حیا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، آنٹی انکل کی فکر ہے، ان کے بیٹے کی رتی برابر پرواہ نہیں۔ ویسے ہی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ اپنے آپ سے جیسے مخاطب ہوا، ساتھ ہی آہستہ آہستہ اپنی کنپٹی دبانے لگا۔ حیا اس کو دیکھتی رہی مگر وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حیا نے اس کی بات کو اگنور کر کے اس سے پوچھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، دبا دو۔ معاویہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے انوکھی سی فرمائش کی۔ جواب اس کو پتا تھا کہ ٹکا سا ہی ملنا ہے، مگر جب اپنی پیشانی پر مرمرین ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ حیا تھوڑا قریب آ کر اس کا سر دبانے لگی۔ معاویہ اس کو اسی طرح چپ کر کے دیکھے گیا۔ حیا نے اپنے اوپر معاویہ کی نظریں محسوس تو کیں، اپنی پیشانی پر بل ڈال کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کی دونوں آنکھوں پر رکھا، جس سے معاویہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ نے اپنا سر حیا کی گود میں رکھ لیا۔ وہیں حیا کے ہاتھ تھم گئے اور اس نے ہاتھ معاویہ کی پیشانی سے ہٹائے۔ رک کیوں گئی؟ سر دباؤ پلیز، سکون مل رہا ہے۔ معاویہ نے آنکھیں ابھی بھی بند کی ہوئی تھیں۔ حیا ایک ہاتھ تھام کر دوبارہ اپنی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں ایک درخواست تھی، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی اور دوبارہ سر دبانے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، معاویہ نے حیا کا دوسرا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا۔ معاویہ پلیز ایسے نہیں کرو۔ حیا نے ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہا۔ حیا پلیز اٹھو نہیں، میں ایسے ہی ریلیکس ہونا چاہتا ہوں تھوڑی دیر۔ اب معاویہ کے لہجے میں التجا تھی اور آواز میں تھکن۔ حیا چپ کر کے بیٹھی رہی۔ معاویہ اوندے منہ اس کی گود میں سر رکھ کر پتہ نہیں کب کا سو گیا۔ حیا کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حیا نے آرام سے معاویہ کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھا۔ ویسے ہی سوتے میں معاویہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ حیا نے اٹھ کر روم کی لائٹ بند کی اور خود بھی اپنا تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ مدھم سی نائٹ بلب کی روشنی میں وہ معاویہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جاگنے میں وہ جتنا سنجیدہ اور مغرور لگتا تھا، اس وقت سوتے میں وہ حیا کو اتنا ہی معصوم لگا۔ حیا نے اس کے ماتھے کی نس کو چھوا جو کہ غصے میں ابھر کر اس کی پریشانی پر نمایاں ہو رہی تھیں، پھر جلدی سے اپنی انگلی پیچھے کر لی۔ اف کیوں سوچ رہی ہوں میں اس 2 ٹکے کے پولیس والے کے بارے میں؟
حیا نے سوتے ہوئے ماویہ کو ایک سخت قسم کی گوڑی سے نوازا اور آنکھیں بند کر کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ واہ ڈیڈی واہ، آپ اپنے ہی جمیلوں میں مصروف رہے، اپنے اکلوتے بیٹے کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے کوئی۔ اویس شہرازی جو کہ حامد کو کسی خاص کام کی انسٹرکشن دے رہا تھا، تب ظاہر نے اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیوں، اب کیا پرابلم ہو گئی تمہارے ساتھ؟ اویس شہرازی نے ہاتھ کے اشارے سے حامد کو جانے کا اشارہ کیا اور ساحر کو دیکھ کر پوچھا، یہی تو پرابلم ہے، آپ کو میری پرابلم کا ہی نہیں پتا۔ ساحر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، پہیلیاں مت بجھاؤ ساحر، ٹو دا پوائنٹ بات کرو۔ اویس شہرازی نے چڑھتے ہوئے کہا، مجھے صنم چاہیے تھی اور اب اس کے گھر والے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ساحر نے جھنجھلاتے ہوئے اویس شہرازی کو بتایا، کیوں، اس دن اس کے بھائی نے جو میری بے عزتی کی تھی اس سے تمہارا پیٹ نہیں بڑھا جو تمہیں پھر اسی کی بہن چاہیے۔ اویس شہرازی ساحر پر بھڑکتا ہوا بولا، او ڈیڈی، تو پھر یہ بولے نا کہ آپ اس دن ASP کی بے عزتی سے ڈر گئے ہیں۔ ساحر تنزیہ ہنستا ہوا بولا، بکواس بند کرو اپنی، میں تمہاری طرح کا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی بے عزتی ہونے کے بعد اس ASP کی بہن کو اپنے گھر کی عزت بناؤ۔ اس کی بہن تمہیں چاہیے مل جائے گی، مگر اسے استعمال کر کے پھینک دینا، اپنے سر کا تاج بنانے کی ضرورت نہیں، مگر ساتھ ہی اس ASP کا بھی پکا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اویس شہرازی نے سوچتے ہوئے کہا، ارے تم مار ڈالو نا سالے کو، اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحر نے جذباتی انداز میں کہا، کول ڈاؤن ساحر، ہر طرف دیکھ بھال کر قدم اٹھانا پڑے گا، وہ پولیس والا ہے، کوئی عام بندہ نہیں جس کو یوں ہی آرام سے مروا دیا جائے۔ کرتا ہوں اب کچھ نہ کچھ۔ اویس شہرازی نے اپنے موبائل پر ایک نمبر ملاتے ہوئے سوچا، تمہیں کوئی احساس ہے ماویہ، گھر میں شادی ہے اور تم آج کل بھی گھر سے غائب، کیا ضرورت تھی آج پولیس اسٹیشن جانے کی؟ تمہارے ڈیڈ بھی بگڑ رہے تھے۔ نعیمہ نے ماویہ سے ناراض ہوتے ہوئے کہا جو کہ اسی وقت گھر پہنچا تھا، موم آج بہت ضروری تھا جانا، مگر آ تو گیا ہوں واپس ٹائم سے پہلے، کوئی کام رہتا ہے تو بتا دیں۔ نہیں رہنے دو، گجرے رہ گئے ہیں، وہیں پہنچنے سے پہلے لے لیں گے، اٹھو فوراً چینج کر کے آؤ، ٹائم نہیں لگانا زیادہ۔ نعیمہ مصروف انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ماویہ صوفے سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے روم میں پہنچا۔ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پر پیلے جوڑے میں صنم کو بیٹھے دیکھا۔ صنم نے بھی نظریں اٹھا کر ماویہ کو دیکھا۔ ماویہ اسے سراسر نظر انداز کرتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھا، اپنا ڈریس نکالا اور ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ بھائی، صنم کی آواز پر اس کے قدم رکے، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس دن کے بعد سے وہ صنم سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بھائی، مجھے اندازہ ہے میں نے آپ کو بہت دل دکھایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، مگر اس طرح نظر انداز مت کریں اپنی گڑیا کو۔ دیکھیں نا، اب میں جا رہی ہوں اس گھر سے، آپ کی نظروں سے دور۔ کیا آپ آج بھی مجھے نہیں دیکھیں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ آپ کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، پلیز اپنی گڑیا کو معاف کر دیں۔ صنم ماویہ کے بازو پر اپنا ماتھا ٹکا کر رونے لگی۔ ماویہ نے مڑ کر صنم کو دیکھا۔ پاگل، اس طرح روتا ہے کوئی؟ چپ ہو جاؤ، شاباش۔ ماویہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، پہلے آپ بولیں کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں اور مجھے معاف کر دیا۔ صنم نے ماویہ کے سینے پر سر رکھ کر کہا، بہت پیار ہے مجھے اپنی گڑیا سے، نہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہوں اور نہ ناراض رہ سکتا ہوں، اب مت رونا ورنہ پٹو گی۔ ماویہ کے کہنے پر صنم روتے ہوئے مسکرا دی۔ یہ دیکھو صنم آنٹی نے گجرے بھجوا دیے۔ حیا جو ہاتھ میں گجرے پکڑے ہوئے اپنی ہی دھن میں روم میں آئی، صنم کو ماویہ کے گلے لگے دیکھا تو اس کی زبان پر بریک لگا اور قدم بھی وہیں رکے۔ صنم اور ماویہ دونوں نے ہی حیا کو دیکھا۔ صنم ماویہ سے الگ ہو کر آنسو پونچھنے لگی۔ آج کے دن بھی اس کو رلا دیا تم نے، تم ہو ہی 2%۔ باقی کا جملہ ماویہ کے گھورنے پر اور صنم کی وجہ سے لحاظ کر کے حیا نے دل میں بولا، اور تم کیا کر رہی ہو رو کر؟ اس طرح میک اپ خراب کرنا ہے، وہاں جانے میں ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے، آنٹی کو ویسے ہی اتنی ٹینشن ہو رہی ہے صبح سے۔ تم نیچے جاؤ آنٹی کے پاس، میں یہ بالوں میں سیٹ کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں گجروں کی طرف اشارہ کرتی ہوئی صنم سے بولی۔ ارے موم، کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، ابھی تو بھائی ریڈی نہیں ہوئے، صنم نے یونیفارم میں ماویہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ماویہ دلچسپ نظروں سے حیا کا مکمل جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ گرین اور ریسٹ کلیئر کے کمبینیشن کے لہنگے میں وہ سیدھا سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اپنے بھائی کو چھوڑو تم، ایک یہی تو پورے ادارے میں بندہ رہ گیا جسے اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے ہیں، پتہ نہیں اپنی شادی میں کیوں آ گئے تھے موصوف۔ حیا نے ایک نظر ماویہ کو دیکھ کر سر جھٹک کر کہا۔
सनम और माविया एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मॉम से कहो टेंशन नहीं लें, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। माविया अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया और सनम रूम से बाहर निकल गई। या गजरे अपने बालों में सेट करने के लिए आईने के पास आकर खड़ी हुई। माविया रूम से बाहर निकला और पुरशौक नजरों से इसके पीछे खड़े होकर पिन से इसके बालों में गजरे लगाने लगा। या आईने में से माविया को देखने लगी। दराज कद ब्लैक कलर के कुर्ते में, हल्की लूज शेप में, वो अच्छी पर्सनालिटी का मालिक था। क्या था अगर शक्ल के साथ साथ हरकतें भी अच्छी होती इस 2 टके के पुलिस वाले की। वो इसका जायजा लेते हुए सोचने लगी। क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? या के बालों में गजरे सेट करके अब वो अपने बाल ब्रश से बनाने लगा। नहीं, मैं क्या कहूँगी तुमसे। हया रूम से जाने लगी। शुक्रिया तो अदा करती जाओ। माफिया के जुमले पर हया के कदम रुके। वापस मुड़कर इसके पास आई। किस बात का शुक्रिया? वो दोनों हाथ कमर पर रखकर पूछने लगी। अभी तुम्हारी हेल्प की है, माफिया परफ्यूम लगाते हुए कहने लगा। वैसे तो तुम्हें मेरा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। कल रात को तुम्हारा सर जो दबाया है पूरे 2 घंटे। या बदला उतार कर वापस मुड़ गए। मेहंदी की तकरीब जारी थी। सनम और हादी को एक साथ बिठाकर रस्म का आगाज किया गया। सब बड़ों ने आकर रस्म की। नईमा ने माविया और हया को रस्म करने के लिए कहा तो माविया चिढ़कर बोला, सब फजूल के खुराफात हैं, मुझे कोई रस्म वस्म नहीं करनी। वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है, जल्दी जल्दी निपटाएं अब ये सब। माविया ने संजीदगी से कहा। नईमा और हया ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारी एक बहन है, तुम उसकी खुशी में इस तरह शिरकत करोगे क्योंकि रिश्ता तुम्हारी पसंद का नहीं है? माविया, बहुत अफसोस की बात है ये। आओ हया, तुम रस्म कर लो। नईमा मलामत बड़ी नजरें माविया पर डालकर हया से मुखातिब हुई। ओके यार, जा रहा हूँ, इसके बाद सब जल्दी वाइंड अप करें बस। माविया नईमा को कहता हुआ हया का हाथ थामकर स्टेज पर गया और अपने तासुरात कंट्रोल में करता हुआ हादी के बराबर में बैठा। हादी जो सनम से बात करता हुआ मुस्कुरा रहा था, माविया के अपने बराबर में बैठने से इसकी मुस्कुराहट थम गई और चेहरे पर संजीदगी के तासुरात आ गए। माविया, मुंह मीठा करवाओ बहनोई का। पास खड़ी खतून ने कहा। मरवतन माविया ने मिठाई का टुकड़ा उठाकर हादी की तरफ बढ़ाया। रहने दो, मेरा मूड नहीं है तुम्हारे हाथ से मीठा खाने का। हादी ने माविया का हाथ पीछे करते हुए कहा, जिस पर माविया जब्त करता हुआ रह गया। हया और सनम ने भी चौंक कर हादी को देखा। क्यों हादी, क्या शुगर के मरीज बन गए हो तुम, जो खुशी के मौका पर भी मीठा अवॉइड कर रहे हो? हया ने मासूमियत से हादी को देखकर पूछा। लोगों लोगों की बात होती है, अगर तुम मेरी खुशी में मेरा मुंह मीठा करवाओगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। हादी मुस्कुराता हुआ हया को देखकर बोला। मैं जरूर खिलाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे शोहर के हाथ से खाना पड़ेगा। हया ने मुस्कुराकर कहा। जिद नहीं करो हया, वो अब नहीं खाएगा, मैं इसे बहुत पहले एक दफा खिला चुका हूँ। माविया तंजिया हंसते हुए स्टेज से उतर गया। माविया की बात पर हादी का चेहरा जब से लाल हो गया। सिर्फ वही इस बात को समझा था कि वो क्या खिलाने की बात करके गया है। माविया के स्टेज से उतरने के बाद सनम और हया एक दूसरे को देखती रह गईं। सनम ने एक अफसोस बड़ी नज़र हादी पर डाली और इसे हादी का रवैया अपने भाई के साथ अच्छा नहीं लगा। हादी ने सनम की आंखों को देखा तो इसमें अपने लिए शिकवा साफ नजर आया। हादी सर झटक कर सामने देखने लगा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।